خواتین و حضرات، جب ہم اخوانی مزاج بھائیوں پر تنقید کرتے ہیں اس حوالے سے کہ تم نے اتحاد امت کی چھتری اتنی وسیع کر دی ہے کہ تم نے اس میں وقت کے زندیقوں اور مرتدوں کو بھی ڈھانپ لیا ہے، تم نے ان کو شیلٹر دے دیا ہے، تو پھر وہ دلائل بھی دیتے ہیں۔ کیا دلائل دیتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے دلائل نہیں دیتے۔ ہمارے بڑوں نے کوئی اگر غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کو وہ دلائل میں پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے حسن نصر اللہ کی موت پر تعزیت کی ہے، کتنی بڑی دلیل ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اسی طرح مولانا زاہد الراشدی صاحب نے جامع عروۃ الوثقیٰ میں جا کے ان کو نماز پڑھائی ہے، کتنی بڑی دلیل ہے ماشاءاللہ۔ چلیں ایک اور میں بھی دلیل دے دیتا ہوں۔ JUI کے حمداللہ صاحب نے باقاعدہ دشمنان صحابہ کو مسلمان ثابت بھی کیا۔ اسی طرح شیرانی صاحب بلوچستان کے جو اب JUI سے نکل چکے ہیں، ان کا طرز عمل، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو یہ ہمارے اخوانی مزاج بھائی دلائل میں پیش کرتے ہیں، بلکہ ہمارے JUI کے بعض ساتھی جو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں وہ بھی بعض چیزوں کو دلائل میں پیش کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک اور دلیل بھی انشاءاللہ ان کی آگے بات آئے گی، یہاں میں جواب دے دوں۔ یہاں ایک غلطی ہو رہی ہے جس کی ہم نے نشاندہی کی حزب اللہ کے عقائد کو سامنے رکھ کر، کہ بھائی آپ لوگ غلطی کر رہے ہو انہیں امت کے مسلمہ کی صف میں داخل کر کے، تو ہمیں ہمارے بڑوں کی یا چھوٹوں کی غلطی بتا کر ہم سے بات منوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھو تمہارے بڑوں نے یہ کام کیا، مولانا فضل الرحمان نے تعزیت کی ہے، مولانا زاہد الراشدی نے امامت کروائی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تو خواتین و حضرات، کیا ان کی غلطی سے ان کی غلطی درست مان لی جائے گی؟ غلطی پر دلیل غلطی ہوتی ہے جناب۔ اگر آپ نے کسی شخصیت کی بات ہی کو لینا ہے، قرآن و سنت کے دلائل کو نہیں دیکھنا، تو خصوصاً میں جماعت اسلامی کے احباب سے بات کرتا ہوں، تو وہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی دلیل بنانے کی بجائے، مولانا زاہد الراشدی کی امامت کے شیلٹر کے نیچے آنے کی بجائے علامہ کرزاوی کو دیکھ لیں۔ علامہ کرزاوی تو وہ ہستی ہیں جو اب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھایا تھا، نماز جنازہ پڑھائی تھی انہوں نے پوری عمر شیعہ سنی اتحاد کی کوششوں پر خرچ کی، اور بعد میں اپنی عمر کے برباد ہونے کا اعتراف کیا کہ میں نے یہ جو اپنی عمر کا وہ حصہ جو شیعہ سنی اتحاد میں خرچ کیا وہ میں نے برباد کر کے رکھ دیا، اعتراف کیا۔ اور ساتھ انہوں نے حزب اللہ کو حزب الشیطان کہا، نصر اللہ کو نصر الشیطان کہا۔ آپ علامہ کرزاوی کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو دلیل بنا کے کیوں پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے؟ ماننی تو علامہ کرزاوی کی مان لیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور سوال جی، یہ اخوانی مزاج بھائی بھی کرتے ہیں اور بے شعور مسلمان بھی۔ دیکھیں جی، غزہ کے اصل مجاہد تو حزب اللہ ہیں اور حسن نصر اللہ ہیں، تبھی تو اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی میری ایک چھوٹی سی تحریر ہے، وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ مرض کا علاج ہو جائے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے اسی دوران ایک تحریر لکھی تھی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں خواتین و حضرات۔ بھائی اور باپ بیٹے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایران، حزب اللہ اور اسرائیل میں اختلاف ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہوئی، بلکہ امت کا فائدہ ہی ہوا باپ بیٹوں کے اس اختلاف میں۔ ہزاروں شامی مسلمانوں کا قاتل اور ملک عرب میں بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کا ذمہ دار حزب الشیطان کا ابو جہل، نصر الشیطان اپنے انجام کو جا پہنچا، رہے نام اللہ کا۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جو اتحاد امت کے نشے میں خود امت ہی کو فراموش کر چکے ہیں، زندیقین، مرتدین اور دشمنان صحابہ کو مسلمان باور کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اخوانی مزاج نے ہمیشہ یہی کام کیا ہے، دشمنان امت کو، دشمنان صحابہ کو اپنی صفوں میں جگہ دے کر ان پر اعتبار کر کے اپنا بھی بیڑا غرق کیا اور پوری امت کا بھی نقصان کیا، مگر ہوش میں کبھی نہیں آئے۔ عقل و خرد سے پیدل اپنے ان بھائیوں کے لیے رب ذوالجلال کے حضور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے پاگل پن کو دور کر کے ان کو شفا عطا فرمائے، اور اگر شفا مقدر میں نہیں
تو ان کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور ان کی یہ مطعون و ملعون سوچ باج پن کا شکار ہو جائے، تاکہ امت کے دیگر افراد کے لیے اس نظریاتی بحران سے بچاؤ کا سامان ہو جائے، آمین۔ یہ ہے جی جواب، سمجھ آئی؟ یہ تو ایک جواب ہو گیا۔ آگے ایک دو باتیں اب میں اور بھی آپ سے کر لیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ بتائیں، ہم چاہتے ہیں ہم بیت المقدس واپس لے لیں، فلسطین ہمارا ہو، ٹھیک ہے نا، بحیثیت مسلمان ہم یہ چاہتے ہیں۔ عیسائی اپنا قبضہ چاہتے ہیں، یہودی اپنا قبضہ چاہتے ہیں، تو کیا دشمنان صحابہ اپنا قبضہ نہیں چاہتے؟ کیا دشمنان صحابہ، چاہے ان کا یہودیوں کے ساتھ کتنا ہی گٹھ جوڑ کیوں نہ ہو، کیا ان کے کوئی اپنے ذاتی مفاد بھی نہیں جو صرف ان تک محدود رہیں؟ اسلام کی قیادت کو ہاتھ میں لینے کی غرض سے دشمنان صحابہ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی جو خواہش رکھتے ہیں، کیا اسرائیل اس خواہش کو ہضم کر سکتا ہے؟ تو پھر اسرائیل تو حملہ کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسرائیل صحیح کرے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل، یہودی اور دشمنان صحابہ کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ہمارے مقابلے میں ہے جناب۔ آپس میں تو ان کے مفادات آپس میں ٹکرا بھی سکتے ہیں، جیسے بھائی بھائی کا مفاد ٹکرا جاتا ہے، لیکن غیروں کے بارے میں وہی بھائی جن کے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اب بہت خوش قسمت بھائی ایک ہو جاتے ہیں، وگرنہ ایسے بدقسمت بھائیوں کی کوئی دنیا میں کبھی نہیں ہے کہ وہ باہر کی دنیا کو دیکھنے کے باوجود بھی ایک نہیں ہوتا۔ خیر، کیا کہتے ہیں، دشمنان صحابہ اور یہود مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہیں، مگر باہمی اختلاف تو ممکن ہے۔ اسی طرح آپ اس ایران کو دیکھ لیں، پراکسی وار کی پالیسی اس کی ہر جگہ ہے۔ یہ پاکستان میں پراکسی وار لڑ رہا ہے، اگر فلسطین میں بھی یہ پراکسی وار لڑے اور اس میں سنی ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو استعمال کرے، تو کیا اسرائیل خوش ہوگا، برداشت کرے گا؟ اس نے تو پھر حملہ کرنا ہے۔ تو حملہ کرنے کا مطلب تو یہ نہیں کہ حزب اللہ کو آپ اسلام کی سند عطا کر دیں، وہ تو اپنی ذاتی خواہش لے کر گیا ہوا کہ اس پر میرا قبضہ ہو جائے بجائے اسلام اور امت مسلمہ کے۔ بیت المقدس پر دشمنان صحابہ کا قبضہ ہو جائے خواتین و حضرات، تو مجھے بتائیے کہ اس کے اثرات کا ہمارے اخوانی مزاج بھائیوں کو اندازہ ہے کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ فرض کر لیں دشمنان صحابہ کا فلسطین پہ اور بیت المقدس پہ، جو ہمارا قبلہ رہا ہے، قبلہ اول نہیں، قبلہ رہا ہے، قبلہ اول تو کعبۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا قبلہ رہا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور پہلے ادیان کا قبلہ رہا ہے بہت عرصے کے لیے، اگر اس پر دشمنان صحابہ کا قبضہ ہو جائے تو اس کے اثرات کا کوئی اندازہ ہے؟ امت مسلمہ پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ ہمارے اخوانی مزاج بھائیوں کو اندازہ ہے؟ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، یہ میں نمبر وار بات کر رہا ہوں تاکہ اہل علم بھی اس سے مستفید ہوں اور آگے بات کر سکیں۔ ایران پر اتحاد امت کا نعرہ لگا کر قبضہ جمانے کے بعد ہمارا حشر کیا ہوا؟ خمینی انقلاب لے کر آیا، اتحاد امت کا نعرہ لگا کر، جس میں ہمارے سنی بھی شامل تھے، ہمارے بیوقوف سنی علماء بھی شامل تھے اس انقلاب کے پیچھے۔ لیکن جب خمینی انقلاب آیا تو پھر کیا ہوا؟ سنیوں کا قتل عام ہوا، کلیدی عہدوں پر صرف اثنا عشری جا سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس وقت جتنا مظلوم مسلمان ایران میں ہیں کہیں بھی نہیں۔ تو ایران میں اتحاد امت کا نعرہ لگا کر قبضہ جمائے گی، ہمارا حشر کیا ہوا؟ تو آپ سوچ لیجئے، بیت المقدس پر بھی اگر دشمنان صحابہ کا قبضہ ہو جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ اکبر! یاد رکھیے، ہماری پست ہمتی اور دشمنان صحابہ کی پیش قدمی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ پھر سن لیجئے، یاد رکھیں، ہماری پست ہمتی، ہماری کم ہمتی، ہماری بے ہمتی اور دشمنان صحابہ کی پیش قدمی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ کہتے جی اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو موت کی گھاٹ اتار دی، اس کا مطلب حسن نصر اللہ بہت بڑا اسلام کا نمائندہ ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیے، بہت سے جواب دے دیے، ایک آخری اور سب سے کاری جواب دینے لگا ہوں قرآن کریم سے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے
یہ ہماری قدرت کی شان ہے، ہم ظالم کو ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا قتل کیا تو اللہ نے ظالم کو ظالم پر مسلط کر دیا۔ جس ظالم نے عراق کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس ظالم نے شام کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس ظالم نے شام کے مسلمانوں کے عزت و آبرو سے کھیلا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو اسرائیل کے ہاتھوں مروا دیا۔ کوئی سینے میں ٹھنڈ پہنچی؟ کان کھول کے سن لیں، موت کا ایک دن وقت مقرر ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، مگر گیدڑ کی زندگی نہ جئیں، شیر کی زندگی جئیں۔ بس حساب کتاب اللہ کے پاس ہونا ہے، پتہ چل جائے گا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلٍ أَمْ حِمَارُ۔ جب غبار چھٹ جائے گا، فضا صاف ہو جائے گی، پتہ چلے گا تم کھوتے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ۔ او میرے اخوان مزاج بھائیو، اپنے ایمان کو بچا لو۔ دشمنان صحابہ کے غائبانہ نماز جنازے پڑھ کے تم اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھے ہو، شرم کرو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا